السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکہ فاتحہ۔ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين طه ياسين شفيع المذنبين، امام الحرمین والقبلتین، وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ و قوسین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، مولانا و مولا الثقلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا، حضور جناب ابو القاسم احمد مصطفیٰ محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين، وأصحابه المتقين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الدين عند الله الإسلام۔ صدق الله المولانا العلي العظيم، وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار دیگر درود پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ اللہ سے جماعت سے ایک مرتبہ سورہ حمد اور
3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر شمیمہ خاتون بنت زین العابدین مرحوم کو استقبال عطا فرما رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے پر اللہ کی رضا، اہل بیت کی عطا، ہمارے محترم بھائی تقی امام اور مقی امام، ان بھائیوں کا خلوص، آپ کی محبتیں، قمر بھائی کی الفت، اہل سیوان کا بلاوا، یہ ساری چیزیں جب مشترکہ طور پر ایک جگہ جمع ہو گئی تو میں آپ کے روبرو آ گیا۔ طبیعت اس وقت میری کیسی ہے میں نہیں بتاؤں گا، مجلس کے بعد آپ لوگ تقی بھائی سے پوچھیں گے۔ میں اس وقت دوائی لے کے ممبر پر بیٹھا ہوں اور کل ہاسپٹل جانے کی نوبت آ گئی تھی، مگر ان تمام علالتوں کے باوجود بھی آپ کے درمیان اس لیے آیا کہ وعدہ نبھانا ہم نے حسین سے سیکھا ہے۔ عزیزان گرامی، مجھے یاد نہیں کہ اس سے قبل میں سیوان میں پہلے آ چکا ہوں یا نہیں، غالباً شاید اس کے آس پاس کسی علاقے میں آ چکا ہوں، اور اس سرزمین اور اس اراخانہ حسینیہ میں یہ میری پہلی حاضری ہے، اور لہذا یہ بھی بتانا ضروری ہے جن لوگوں نے انٹرنیٹ کے تھرو مجھے سن رکھا ہے یا جن لوگوں نے براہ راست مجھے سن رکھا ہے، میرا بھائی وسیع حیدر بیٹھا ہے، اکثر یہ ان کی محبتیں ہیں، یہ میری مجلسیں ڈالتے رہتے ہیں فیس بک میں، جو لوگ مجھے سن رکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ میں بچپن سے میرا بھی ایک مزاج ہے، میں قبرستان میں پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، میدان کا آدمی ہوں، میدان میں بولتا ہوں۔ وجہ یہ ہے سیوان والوں کہ ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں پایا، ہم نے جسے بھی پایا ہے اسے میدان سے پایا ہے۔ ہم نے نبی کو پایا تو بدر کے میدان سے، علی کو پایا تو غدیر کے میدان سے، فاطمہ کو پایا تو مباہلے کے میدان سے، حسن کو پایا تو صفین کے میدان سے، حسین کو پایا تو کربلا کے میدان سے۔ لگنا چاہیے کہ حسینیوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں، میرا بھی مزاج ہے سیوان والوں، میں تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں، کربلائیوں کے بیچ نہیں۔ عزیزان گرامی، آپ کی بیدار سماعتوں کے گرد آج میں نے جس موضوع کلام کا انتخاب کیا، میں نے قرآن مجید کی جس آیت باب ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم اس آیت میں فرما رہا ہے جسے میں نے سرنامہ سخن میں موضوع گفتگو قرار دیا۔ اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دیکھو اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ توجہ کیجیے گا، اب یہ الگ فلسفہ ہے، یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے اسلام سے راضی کب ہوا۔
تبلیغ و ترویج میں آج وہ مشکلات عالم اسلام کا کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور بالخصوص مبلغین اسلام پریشان ہے کہ وہ اسلام کی تبلیغ کرے تو آیا دین کی تبلیغ کرے یا اپنے مسلکوں کی تبلیغ کرے۔ پوری توجہ کیجیے گا بھائی، آج کے دور میں اگر کوئی مشرک کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے، وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، کلمہ توحید و رسالت کا اقرار کر کے، اسلام کے تمام بنیادی اصولوں کا اقرار کر کے، وہ اپنے ریسرچ کر کے تحقیق کر کے جب دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے نا، مسلمان ہو جاتا ہے، تو مسلمان ہونے کے بعد اکثریت پاگل ہو جاتی ہے۔ اب آپ مجھ سے کہیں گے مولانا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہاں جناب، میں جو باتیں کر رہا ہوں دلیل کے ساتھ کر رہا ہوں۔ آج کا مشرک یا کافر جب تحقیق کرنے کے بعد مسلمان ہوتا ہے کلمہ پڑھ کر، تو اس کے بعد دیوانہ ہو جاتا ہے۔ کس لیے دیوانہ ہو جاتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ مسلمان تو ہو گیا ہوں، اب کیا ہوں؟ اللہ جانے، یا تو میں پڑھ نہ سکا یا تو آپ سن نہ سکے۔ بھائی وہ دیوانہ ہو جاتا ہے نا، کہ مسلمان تو بن گیا، اب کیا بنوں؟ شیعہ بنوں یا سنی بنوں یا وہابی بنوں یا بریلوی بنوں یا دیوبندی بنوں یا حنفی بنوں؟ پوری توجہ کیجیے گا، مسلمان بالکل جب صاحب ایمان مسلمان جب کوئی دوسری قوم کا شخص کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، اس کے بعد پریشان ہو جاتا ہے کہ اب کیا کروں؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ فرقے ازلی دور سے چلے آ رہے ہیں؟ کیا یہ 1400 برس سے چلے آ رہے ہیں؟ کیا میرے نبی نے مسلکوں کی تبلیغ کی یا میرے نبی نے دین اسلام کو پہنچایا ہے؟ پوری توجہ۔ تو ہر مسلمان یہ کہتا ہے نہیں، نبی نے تو دین پہنچایا ہے، نبی نے تو اسلام پہنچایا ہے، مگر اسلام کے ماننے والوں نے اس کے ٹکڑے کر دیے۔ توجہ کیجیے گا، کیا دوسری قومیں پریشان ہو جاتی ہیں کہ مسلمان بننے کے بعد کیا بنے؟ میں ایک مثال پیش کرنے لگا ہوں۔ میں کلکتے سے چلا تھا، ابھی مجھے ویکسینیشن نہیں ملا، مجھے ٹرین سے سفر کرنا پڑا، میں وہاں کولکتہ اسٹیشن سے چلا، لوگوں نے مجھ سے پوچھا مولانا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں تو بہار جا رہا ہوں۔ پوری توجہ کیجیے گا، اب میری ٹرین جب بہار میں داخل ہوئی تو ہر الگ الگ اسٹیشنوں پر ٹرین رکتی چلی گئی۔ میں نے کسی ایک اسٹیشن پر پوچھا کہ بھائی اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگا مولانا اس کو تو پٹنہ کہتے ہیں۔ پھر ٹرین آگے بڑھی، میں ایک اسٹیشن پر رکی، میں نے وہاں پر لوگوں سے پوچھا جناب اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کیا مولانا اسے تو گیا کہتے ہیں۔ پھر ٹرین آگے بڑھی، ایک جگہ پہ رکی، میں نے وہاں پہ لوگوں سے پوچھا بھائی اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کیا مولانا اسے تو چھپرا کہتے ہیں۔ پھر ایک جگہ گاڑی آگے بڑھے اور وہاں جا کر گاڑی رکی، میں نے لوگوں سے پوچھا بھائی اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ کیا مولانا اسے تو آوا کہتے ہیں۔ پھر گاڑی آگے بڑھی، پھر ایک جگہ رکی، میں نے وہاں پہ لوگوں سے پوچھا بھائی اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کیا مولانا اس کو تو مظفرپور کہتے ہیں۔ پھر گاڑی آگے بڑھی، پھر ٹرین ایک جگہ رکی، میں نے وہاں پر لوگوں سے پوچھا بھائی اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کیا مولانا اسے تو سیوان کہتے ہیں۔ میں پریشان ہو گیا، میرے ساتھ
کہ آیا واقعاً ہم ہی حق پر ہے یا کوئی اور بھی حق پر ہے. تو بھائی یہ گڑبڑی کس نے کی؟ جب دین ایک ہے، قرآن ایک ہے، کتاب ایک ہے، کعبہ ایک ہے، تو فرقے اتنے زیادہ کیسے بن گئے کہ 70 فرقوں میں مسلمان ڈسٹریبیوٹ کیسے ہو گیا؟ تو بھائی گڑبڑی کس نے کی ہے؟ نعوذ باللہ. میں جملہ کہوں گا، گڑبڑی تو تب ہوتی نا جب اللہ دیتا کچھ اور نبی ہم تک پہنچاتے کچھ. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. بھائی گڑبڑی تو تب ہوتی نا جب اللہ کوئی دین دیتا کچھ اور نبی ہم تک پہنچاتے کچھ. اب مولوی کہنے لگا مولانا گستاخی کیوں کر رہے ہو، گستاخ ہو جاؤ گے، توبہ کرو. نعوذ باللہ. میں نے کہا بھائی میرا یہ عقیدہ ہے کہ میرا نبی معصوم ہے. پوری توجہ، میرے نبی کے صدقے میں کائنات بنی ہے، تو میرے نبی نے تو ہم تک ویسا ہی دین پہنچایا جیسا دین اللہ نے میرے نبی تک پہنچایا. تو بھائی گڑبڑی کس نے کی؟ کہا کس نے گڑبڑی کی؟ میں نے کہا نہیں، ایک میڈیٹر بیچ میں تھا. کہا میڈیٹر کون؟ میں نے کہا جبریل. اللہ جبریل کو حکم دیتا تھا، جبریل میرے نبی کو لا کر حکم پہنچاتا تھا. تو میں نے کہا نعوذ باللہ کوئی گڑبڑی فرشتے نے کر دی. کہا مولانا توبہ کرو، جبریل سے گڑبڑی نہیں ہو سکتی. پوری توجہ کیجیے گا. جبریل نے تو میرے نبی کو ویسے ہی حکم پہنچایا جیسا حکم اللہ نے جبریل کو دیا. توجہ کیجیے گا. ویسے ہی آیتیں پہنچائی جیسی آیتیں اللہ نے جبریل کے حوالے کی. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا مولانا اس لیے کہ جبریل ہے معصوم. اللہ جانے کہاں سے ایمان کا بندہ بیٹھا ہے. کہا مولانا جبریل ہے معصوم اور معصوم سے گڑبڑی نہیں ہوتی. میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی. اگر نبی کے بعد دین معصوم سے لیا ہوتا معصوم ہے کہ نہیں. میں نے کہا اس پر بحث ہونی چاہیے کہ اہل بیت معصوم ہے کہ نہیں. مولانا آپ بھی تو بہتی بہتی باتیں کرنے لگے. ہاں میری جان میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. اس بات پر بحث ہونی چاہیے کہ اہل بیت معصوم ہے کہ نہیں، مگر بحث وہ کرے تو خود معصوم ہو. بحث وہ کرے جو خود معصوم ہو. معصوموں نے تو کبھی بحث نہیں کیا. اور یہ وہ جو نالے میں جن کی پیداوار ہو، جن کے ولدیت کے خانوں میں ابھی بھی کئی نام مندرج ہیں، وہ اہل بیت قسمت پر بحث کرتے ہیں. آپ دیکھیے اس دین کے ٹکڑے کیسے ہوئے. کربلا کو 1400 سال بعد نہیں ہوا. بعد رسالت 50 سال کا ڈسٹینس ہے نبی میں اور کربلا میں.
سوچیے کہ 50 سال میں کوئی امت اپنے نبی کے گھر والوں کی اتنی دشمن ہو سکتی ہے کہ سارا گھر لوٹ ڈالے؟ تو کچھ تو گڑبڑی ہوئی. اب مجھ سے مت پوچھئے گا، ساری باتیں کتابوں میں لکھی ہیں. اب بڑا صبر نہیں ہے، مگر کچھ سوئے ہیں کچھ نگائے ہوئے ہیں. جو سویا ہوا ہے اس کے چہرے پر ایک جگ پانی ڈال کے اٹھ جائے گا. جو بندوبست مدیا کر لیتا ہے اسے بالٹی سے بالٹی پانی ڈالی اور نہ اٹھے. بھائی اس سے بڑی سنت کی دلیل کیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ، یہ ہمارا ارادہ ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اہل بیت ہم آپ کے قریب کسی طرح کے رجس کو آنے نہیں دیں گے. رجس کیا ہے؟ 3 حروف کا مجموعہ وا جیم سین. کیا مانے؟ ہر طرح کی گندگی، ہر طرح کی نجاست، ہر طرح کا گناہ، ہر طرح کی خطا، ہر طرح کا خوراکی خرافات جب ایک جگہ جمع ہوتی ہے تو ایک 3 میں جمع ہو جاتی ہے. اللہ یہ نہیں کہتا ہے آپ کو ہم قریب جانے نہیں دیں گے، نہیں، آپ کے قریب آنے نہیں دیں گے. آپ مجھ سے مت پوچھنا کہ مولانا 1400 سال سے اداداری ہو رہی ہے، ہم انسان پر زیادہ پر کیوں نہیں آتا؟ اللہ کہہ رہا ہم آنے نہیں دیں گے. ورنہ آپ بتائیے فرش اعلیٰ پر ہم کس کی گفتگو ہوتی ہے، کس کا ذکر ہوتا ہے؟ یا رسول کا ذکر ہوتا ہے یا رسول کی اولادوں کا ذکر ہوتا ہے؟ اتنے دیر سے میں تقریباً آدھے گھنٹے ہو رہے ہوں گے بولتے ہوئے، ایک بار بھی میں نے اپنے ابا کا ذکر کیا؟ یہاں پر اپنے باپ کا ذکر کوئی نہیں کرتا، ابو جواب کا ذکر کرتا ہے. تو مسلمانوں ذرا سمجھو تو. بھائی مجھے بھی بہت اعتراض آتا ہے، کیوں جاتے ہیں شروع کے پیچھے؟ میں نے کہا جس دن وہ اپنے ابا کا ذکر کریں گے نہیں جاؤں گا، جب تک وہ حسنین کے بابا کا ذکر کریں گے ان کا دوسرا اٹھا کر جاؤں گا. یہ تو دیکھو ذکر کس کا ہو رہا ہے. کس طرح تم کہتے ہو تم نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہو، یا نبی سلام علیکہ، تو سمجھ رہا ہے یا نبی سلام علیکہ کہے کہ تو جنت چلا جائے گا، تیرے باپ کی جنت ہے. نبی تجھے سلام جواب بھی تبھی دیں گے، سلام کا جواب بھی تبھی دیں گے جب تو حسین کو سلام کرے گا. جو نواسے کا نہیں ہو سکتا وہ نانا کا نہیں ہو سکتا. تو بھئی آیت تطہیر کی تو اللہ گواہی دے رہا ہے کہ ہم ان کو ویسا ہی پاک رکھیں گے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. یہ نہیں کہا کہ پاک کریں گے. بول بھی ڈنڈی مارتا ہے نا. اللہ کہہ رہے نہیں ہے اہل بیت نبی کے گھر والوں ہم آپ کو پاک کریں گے. تو نعوذ باللہ کیا پہلے پاک نہیں تھے؟ بھئی پاک اس کو کیا جاتا ہے نا جو پہلے پاک نہ ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے اپنے ترجمے پر قائم رکھے رہنا، میں قرآن کی ایک اور آیت کی تلاوت کرنے لگا ہوں، ترجمہ تم کرنا. مولانا بسم اللہ. میں نے کہا اللہ سورہ رحمان میں فرما رہا ہے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. اللہ کہہ رہا دیکھو ہم نے آسمانوں کو بلند کیا، ہم نے آسمانوں کو اونچا کیا. یہی ترجمہ ہے. کہاں مولانا؟ ڈھاڈ صاحب یہی ترجمہ ہے. میں نے کہا اللہ کو کہہ رہا ہے میں نے آسمانوں کو اونچا کیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے آسمان اونچا تھا، پہلے نیچے تھا کیا؟ نہیں. میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے مولانا؟ آسمان جب سے خلق ہوا تبھی سے بلند ہے. میں نے کہا اللہ نہیں بتا رہا ہے اہل بیت جب سے خلق ہوئے تبھی
کہ اہل بیت کی طہارت کا انکار کرنا دراصل اللہ کی پاکیزگی کے خلاف بولنا ہے، اس لیے کہ یہ ذوات قدسیہ اللہ کے نور سے خلق ہوئے ہیں۔ توجہ، تو بھئی اللہ کا نور تو اول سے پاک ہے نا؟ توجہ، تو اتنی بڑی گواہی اللہ کہہ رہا ہم پاک رکھیں گے، اور پھر بھی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ اہل بیت معصوم ہے۔ اب ایک نیا جملہ نکالا ہے 2020 میں، بولے وہ محفوظ ہے۔ اچھا ان کم وقتوں سے پوچھئے کہ معصوم اور محفوظ کا فرق بتا دے تو یہ ترجمہ دونوں کا ہی محفوظ کریں گے، یعنی اللہ جسے محفوظ رکھے نجاست سے۔ میں نے کہا اگر یہ بات نہیں ہے تو کون ہے؟ کہ انبیاء۔ میں نے کہا بے شک میں مانتا ہوں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبی محفوظ ہے، معصوم ہے، مگر قرآن میں کسی ایک نبی کے لیے بھی اللہ کی گواہی دکھا دے کہ اللہ نے کہا آدم تمہیں ہم پاک رکھیں گے۔ بھائی جس کی گواہی اللہ نے نہیں دی اسے تو پاک مانتا ہے، اور قیامت تک اللہ جس کی گواہی دے رہا ہے۔ محشر طلب پروردگار جس کی طہارت کی گواہی دے رہا ہے۔ تو اہل بیت کو نہ ماننے کا نتیجہ دیکھیے، آج مسلمان فرقوں میں ڈیوائڈ ہو گیا۔ چار مسلک بن گئے مسلمانوں کے سوال اعظم میں۔ توجہ، اتحاد کہیں نہیں، جو کہتے ہیں نا اتحاد کہیں نہیں رہا۔ سنیوں میں بھی چار مسلک بن گئے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یعنی جو امام ابو حنیفہ کی تقلید کرے وہ حنفی، جو امام احمد بن حنبل کی تقلید کرے وہ حنبلی، جو امام شافعی کا مقلد وہ شافعی، جو امام مالک کا مقلد وہ مالکی۔ مگر بتائیں آپ کو ایک اور فرق ہے، کیا فرق؟ کہا جو حنفی ہے وہ خود کو مالکی نہیں کہہ سکتا، جو مالکی ہے وہ خود کو حنبلی نہیں کہہ سکتا، جو حنبلی ہے وہ خود کو شافعی نہیں کہہ سکتا۔ بھائی یہاں پر چار امام، چاروں کے ماننے والے الگ، جو مالکی ہے وہ حنفی نہیں، جو حنفی ہے وہ شافعی نہیں۔ ارے سب سے آزادہ سچا ہے، ہم 12 اماموں کے ماننے والے۔ پر اگر بات میں سچائی ہو تو رات میں تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا اور تحقیق کرنا۔ وہاں چار مسلک، چاروں میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کی نسبت دوسرے سے۔ حنفی نہیں کہہ سکتا میں مالکی ہوں، مالکی نہیں کہہ سکتا میں شافعی ہوں، شافعی نہیں کہہ سکتا میں حنبلی ہوں۔ مگر یہاں 12 امام کے ماننے والے، جو حنفی ہے تو حسنی بھی ہے، جو حسنی ہے تو حسینی بھی ہے، جو حسینی ہے تو عابدی بھی ہے، جو عابدی ہے تو باطنی بھی ہے، جو باطنی ہے تو جعفری بھی ہے۔ تو وہاں پر چار مسلک، چاروں کے الگ الگ راستے، یہاں پر 12 امام، 12 کا ایک راستہ۔ سوچو ذرا کہ اختلاف کہاں ہے اور اتحاد کہاں ہے۔ وہاں چاروں کے الگ الگ راستے، یہاں علی سے لے کر امام مہدی علیہ السلام۔
یہی سبب ہے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کو جمع کر دیا امام مبین میں۔ اچھا یہ حالانکہ اس کے کم از کم کوئی تشریح کی ضرورت ہے، ڈسکرائب کرنے کے لیے، امامت کرنے کے لیے۔ اس سے بڑے بڑے اسکالرز یہاں پر بیٹھے ہیں، وہ میری نازکی کو سمجھ رہے ہیں، مجھے کم از کم ایک تشریح کی ضرورت۔ میرے لیے یہ ایک ڈیفیکلٹ معاملہ یوں بھی ہے اس وقت کہ میں یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ کیا پڑھوں اور کیا چھوڑوں، اس لیے کہ مضمون اتنا بریف اور ڈیپ ہے۔ اچھا امامت کیا ہے؟ اور پہلے یہ سمجھو کہ امام بنانے کا حق کس کو ہے نا؟ اب میں بخاری سے نہیں پڑھوں گا، شیعہ نہیں مانیں گے، اور میں اصول کافی سے بھی نہیں پڑھوں گا، سنی نہیں مانیں گے۔ چلو ایک ایسی کتاب تلاش کرتے ہیں جس میں دونوں متفق ہیں، اس کا نام ہے قرآن مجید۔ اب جو قرآن کا انکار کرے سمجھ جاؤ وہ کیا ہو سکتا ہے۔ پروردگار تو بتا کہ ایمان بنانے کا حق کس کو ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ فَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اور ابراہیم نے اپنے رب سے چند کلمات کہے، کلمات چاہے اس کے بارے میں بھی ایک اشرے کی ضرورت ہے، بہرحال آج اس پہ گفتگو نہیں، چند کلمات کہے جن کی جس کی وجہ سے اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم ہم تمہیں انسانوں کا امام بناتے ہیں۔ توجہ، کس نے کہا؟ اللہ نے کہا، دیکھیں سب کہہ رہے اللہ نے، اس نے کہا اللہ نے یونی جاعلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ کہہ رہا ہم نے ابراہیم تمہیں انسانوں کا امام بنایا۔ ارے آپ کو سمجھ لینا چاہیے مولویوں کو، امام الیکشن سے نہیں بنتا، امام اللہ کے سلیکشن سے بنتا ہے۔ اب جسے بھی چاہو آج کے بعد امام ماننا، مگر دیکھنا بنانے والا ملا ہے یا اللہ۔ جسے بھی چاہے آج کے بعد تم امام مان لینا، تمہاری مرضی، مجھے جانا ہی جہنم ہے تو جا، شبیر واسی کا کیا ملے گا؟ میں کسی کے اعمال کا ٹھیکیدار تھوڑی ہوں، میرا کام ہے میسج پہنچانا، وما علینا الا البلاغ، ہدایت اس کی ذمہ داری ہے۔ جسے بھی چاہنا آج کے بعد امام ماننا، مگر ایک باریک سی چیز دیکھ لینا کہ جسے ہم امام مان رہے ہیں اسے امام ملا نے بنایا یا اللہ نے بنایا، یہ ضرور دیکھنا۔ اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، سورہ یاسین کی آیت۔ اللہ کہہ رہا ہم نے ہر شے کو امام مبین میں جمع کر دیا، ہر شے، کائنات کے ہر علم کو، ہر شے کو امام مبین میں جمع کر دیا۔ اچھا یہ میرے لیے آسان ہے کیونکہ یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے نا، سمجھانا میرے لیے بہت آسان ہے۔ لاک ڈاؤن میں تقریباً تمام گھروں میں، پتہ نہیں یہ سیکنڈ ویو یا تھرڈ ویو میں ہوا کہ نہیں، مگر فرسٹ ویو میں تو ضرور ہوا۔ کیا ہوا؟ جیسے ہی لاک ڈاؤن کا اعلان ہوا، سائرن بجا، لوگوں نے اسٹاک مارکیٹنگ شروع کر دیا۔
یعنی گھروں میں سامان سٹور کرنا شروع کر دیا ہے نا. آپ لوگوں نے بھی سب تیل چاول دال گھی ساری چیزیں جمع کی نا بھائی فرسٹ ویو میں. تو اب میں نے بھی کیا, ساری چیزیں میں نے خرید لی, اسٹاک کر لیا اور اسے گوڈاؤن روم میں رکھ دیا. توجہ, ساری چیزیں جمع کر کے ایک گوڈاؤن روم میں رکھ دیا. تیل گھی چاول روٹی مسالے ساری چیزیں. اب جب بیگم صاحبہ کہنے لگی راشن کہاں ہے, میں نے کہا ساری چیزیں گوڈاؤن روم میں جمع ہے, جو چاہیے وہاں سے جا کر لے لو. تیل چاہیے تو وہاں سے لے لو, مسالے چاہیے تو وہاں سے لے لو, چاول چاہیے تو وہاں سے لے لو. اللہ کہہ رہا ہے کوئی شيء ایسے نہ ہو فی امام مبین. ہم نے ہر شے کو جمع کر دیا امام مبین میں. ہدایت چاہیے تو امام سے لے لو, جنت چاہیے تو ہر شے ایک سروت پر محمد. دیکھیں میں وہ زور نہیں لگا پا رہا ہوں آج, جو عموماً میں لگاتا ہوں کہ پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے. بہرحال اپنی طاقت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا میں, اس لیے کہ طاقت علی دے رہے ہیں. یقین جانے میں اس وقت جسمانی نہیں روحانی طاقت سے پڑھ رہا ہوں, اور مجھے بہت جلدی مضمون سمیٹنا ہے. ظہر کا وقت بھی قریب ہے نا, نماز نہیں تو نہیں, مگر ایک جملہ میں آج پڑھوں گا, یہ 2021 کا سپر ہٹ جملہ ہوگا. حسینیوں سے مت پوچھو کہ تم نمازی ہو کہ نہیں, نمازیوں سے پوچھو کہ حسینی نہیں. چلے گئے ہیں میں نماز پڑھوں. الحمدللہ سے میں خود بھی نمازی ہوں, جہاں تک کہ ٹرین میں بھی نماز پڑھتا ہوں, بتانا پڑتا ہے. وہ تو خود کو حسینی کہنے کا حقدار ہی نہیں ہے جو نمازی نہ ہو, مگر جو الزام لگاتے ہیں نا ان کے لیے میرا جواب تھا. پوری توجہ, ہر شے جمع کر دیا اللہ نے امام مبین میں. علم ہو, ہدایت ہو, عدالت ہو, تقویٰ ہو, جنت ہو. توجہ, تو علم لینا ہو تو امام کے پاس جانا, ہدایت لینا ہو تو امام کے پاس جانا. تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ کم از کم امامت کے لیے علم شرط ہے. اللہ اکبر, علم شرط ہے. اور مسئلہ امامت یہ ہے کہ امامت الیکشن سے نہیں ہوتا, یعنی مجمع جس کو میجورٹی ووٹ دے دے, جمہور کا جو بیان آ جائے, جمہور کا جس پہ اتفاق ہو جائے وہ امام. یہ قرآنی نہیں شیطانی سوچ ہے. جسے جمہوریت چن لے, جسے ڈیموکریسی چن لے, جسے ریپبلک طریقے سے ووٹنگ کر کے سلیکٹ کر دیا جائے, الیکٹ کر لیا جائے, وہ امام نہیں ہوتا. امامت کے لیے ایک چھوٹا سا فرق بتا رہا ہوں, جسے بھی امام ماننا ہے پہلے دیکھ لینا کہ وہ اپنے علم سے بتا رہا ہے یا دوسرے سے پوچھ کر بتا رہا ہے. پوری توجہ, کائنات میں کسی فرقے کا بھی امام نہیں جس نے منبر پر بیٹھ کر کہا ہو پوچھو پوچھو. Yeah!
اور سے نہیں علی سے پوچھا. تو بھائی میں تاریخ میں تمہیں ہزاروں ایسے واقعات دکھا سکتا ہوں. فلاں نے علی سے مسئلہ پوچھا, فلاں نے علی سے سوال پوچھا, فلاں نے علی سے باتیں پوچھی, مگر مجھے پوری تاریخ میں ایک جگہ پہ کوئی واقعہ دکھا دو علی نے بھی کسی سے مسئلہ. علی نے بھی کسی سے راستہ پوچھا ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد. تو ایک واقعہ بھی دیکھا تو مجھے کہ علی نے کسی سے پوچھا ہو سوال. لوگ علی کے پاس آتے ہیں. 70 جگہ تو میں یہ روایت دکھا سکتا ہوں کہ لوگوں نے کہا لولا علی آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. بھئی عجیب بات ہے نا, اگر وہ 70 مرتبہ لولا کہے کوئی پریشان نہیں ہوتا, ہم ایک مرتبہ مولا کہے تو کوئی پریشان ہوتا. یہ جو اہل بیت سے دوری ہے نا, اس نے امت کو گمراہی میں ڈھکیل دیا. نبی کہہ رہے ہیں ستفترق امتی علی ثلاث فرقۃ کلھم فی النار الا ملۃ واحدہ. آج ایک عجیب سلوگن چلا ہے جو خلاف حدیث باتیں ہو رہی ہیں, سارے مسلمان جنتی. اچھا کس نے کہا؟ کٹ ملا نے. میں کٹ ملا کی نہیں سنوں گا, میں تجھے دیکھوں گا رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں. ملا کہہ رہا ہے سارے مسلمان جنتی, سارے فرقے جنتی. آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے نبی نے کہا فرقۃ کلھم فی النار, سب کے سب جہنمی. میرے بعد میری امت فرقوں میں بڑھ جائے گی, 73 فرقوں میں. یہ بخاری شریف یہ حدیث ہے سیاستہ کی. فرقۃ کلھم فی النار, سب کے سب جہنمی الا ملۃ واحدہ, سوائے ایک فرقے کے جو جنتی. توجہ, تو ایک جائے گا جنت, 72 جائیں گے جہنم. تو آپ مجھ سے پوچھے گا نا میرا نوجوان, مولانا وہ ایک کون ہے جو جنت جائے گا؟ میں نے کہا میں یہ تو نہیں بتاؤں گا کہ وہ ایک کون ہے جو جنت جائیں گے, مگر یہ ضرور بتاؤں گا وہ 72 کون ہے جو جہنم میں جائیں گے. کیا مولانا وہ 72 کون ہے؟ میں نے کہا وہ 72 جو جہنم میں جائیں گے ان کو 72 کی معرفت نہیں ہوگی. میں اپنی طرف سے کچھ بھی پڑھوں مجھ پر عقل کرنا, پر اگر نبی کی بات سن کر کسی کا چہرہ اتر جائے تو پھر جھانکنا شک کہیں نہ کہیں موجود ہے. پوری توجہ. ملا کہہ رہا ہے سارے جنتی, قبلہ نبی کہہ رہے ہیں سارے جہنمی الا ملۃ واحدہ, ایک ملت کے ایک فرقے کے جو جنت جائے گی. تو جناب اس ایک فرقے میں ایسی کون سی خصوصیت ہے, ایسی کیا بات ہوگی جو جنت جائے گی؟ کہ وہ نمازی والے ہوں گے. اچھا اگر ایک فرقے نمازی ہوں گے تو یعنی کہ سارے فرقے تارک الصلاۃ ہوں گے. مگر میں نے تو یہ دیکھا کہ نماز سب میں ہے, سب پڑھ رہے ہیں نا. اب طریقے الگ الگ ہیں.
ہے نا، کوئی یہاں بات رہا ہے، کوئی یہاں بات رہا ہے، کوئی یہاں بات رہا ہے، کوئی کھول رہا. یہ بھی عجیب المیہ ہے. 1400 سال میں مسلمان ڈیسائیڈ نہیں کر پایا کہ نبی نماز کیسے پڑھتے تھے. میں کیا کیا بیان کروں، یہ کاٹا کا بہت اگنے کا نام ہے. آج آپ سوچیں اتنا سائنٹیفک دور ہے، اتنا ترقی یافتہ زمانے میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں. آج انڈس سویلائزیشن کی کھوج ہوتی ہے. آپ دیکھیے آثار قدیمہ کی کھوج لگانے والے جو کھوج لگاتے ہیں، تو اگر کسی قدیم 1100 سال یا 1200 سال پرانے غار کے اندر سے کوئی تانبے کا برتن نکل جاتا ہے یا پلیٹ یا گلاس نکل جاتا ہے، تو ریسرچر ہوتے ہیں جو آثار قدیمہ کی کھوج لگانے والے ہوتے ہیں، وہ اس برتن سے پتہ لگا لیتے ہیں کہ یہ برتن کم از کم 6000 سال پرانا ہے، اور اس کی تہذیب کا بھی پتہ لگا لیتے ہیں کہ اس کا سویلائزیشن کیسا تھا، ان زمانے کے لوگ رہتے کیسے تھے. میں نے کہا تعجب ہے، ارے ایک آثار قدیمہ کی کھوج کرنے والا برتن دیکھ کر 6000 سال پہلے کی تہذیب معلوم کر لیتا ہے. مسلمان قرآن پڑھ کر بھی 1400 سال پہلے نبی کا نماز کا طریقہ نہ پڑھ پایا. آپ سوچئے 40 سال کی عمر میں حضور نے اعلان رسالت کیا، اب 63 سال میں حضور نے پردہ کیا، تو کم از کم مسلمانوں نے میرے نبی کو 18,000 مرتبہ نماز پڑھتے دیکھا. اللہ اکبر. جس قوم کے بزرگوں نے 18,000 مرتبہ نبی کو نماز پڑھتے دیکھا، وہ قوم آج بھی نماز میں بدل رہی ہے. کہ نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ افسوس کا مقام ہے. نبی نے کہا میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی. تو اگر نماز جنت لے جائے گی تو سب کو جنت جانا چاہیے، اس لیے کہ سب نمازی ہیں. اگر روزہ جنت لے جائے گا تو سب کو جنت جانا چاہیے، سب روزے دار. اگر حج جنت لے جائے گی تو سب کو جانا چاہیے، اس لیے کہ سارے حاجی. اگر زکات جنت لے جائے گی تو سب کو جانا چاہیے، اس لیے کہ سارے زکاتی. مگر نبی کہہ رہے سب جہنمی ایک جنتی. تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ وہ ایک فرقہ جو جنت جائے گا وہ اپنے عمل نہیں عقیدے کی بنیاد پر جائے گا. میں نہیں کہہ رہا ہوں عمر کا صلہ نہیں ملے گا، برزخ بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ جو بے عمل ہے ان سبوں کی پٹائی ہو جائے صحیح سے. مگر نجات کی بنیاد ہے عقیدہ. سمجھ لو اس ایک فرقے کا عقیدہ ڈیفرنس ہوگا. ارے اب تک نہیں سمجھے، 72 نے ملا سے دل لیا ہوگا، ایک نے مولا سے لیا ہوگا. آج میں رکھ رہا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ آج سے یہ کلپ وائرل بہت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ تعداد میں. بالخصوص میں اپنے سنی بھائیوں سے خطاب کر رہا ہوں. آپ مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، حنفی ہیں، پر آپ کے علماء تک یہ اقرار کرتے ہیں کہ ان سبوں کے تمام فقہوں کے جو باپ ہیں، یعنی جو مدر فقہ ہے وہ ہے فقہ جعفری. اس لیے کہ سب کے چاروں مسلک کے جو امام ہیں یہ سب کے سب بالواسطہ یا بلا واسطہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں. یہ بات میں نہیں رکھ رہا ہوں. جامعہ الازہر قاہرہ کائرو مصر ایجپٹ کی یونیورسٹی اہل سنت کی اس وقت عالم کی سطح پر سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. اس کے پروفیسر، اس کے امیر یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت میں ایک مسئلہ ایڈ ہونا چاہیے، وہ ہے جعفری. اس لیے کہ یہ سب کی مدر ہے. یہ جتنے امام ہیں اہل سنت کے، وہ بالواسطہ ہو بلا واسطہ ہو، شاگرد امام جعفر صادق علیہ السلام.
وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے 2 سال، شیعتین کا جملہ ہے، اگر 2 سال مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی کے نہیں ملتے، اگر میں نے امام صادق علیہ السلام کی 2 سال شاگردی حاصل نہ کی ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اللہ اکبر، توجہ، بس آخری بات اور مسائل پڑھنے لگا ہوں میں۔ تو سارے فرقے جہنمی، ایک جنتی، چلو آج فیصلہ ہو جائے کون جہنمی کون جنتی، اور فیصلہ کرے گا قرآن، مسلمان نہیں قرآن، اور قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَدْعُو كُلُّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، ہم قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، یعنی کہ کوئی بھی انسان اکیلا نہیں جائے گا، امام کے ساتھ جائے گا۔ توجہ، تو اب تمہاری مرضی، جسے جیتا ہو امام بنا دو، اللہ ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائے گا۔ تو ایک بات تو طے ہے نا، جس کا امام جہنمی ہوگا، توجہ، جس کا امام جہنمی نکلا محشر میں، وہ خود بھی جہنمی ہوگا، اور جس کا امام جنتی ہوگا وہ خود بھی جنتی۔ نئی جملہ بدل کر کہہ دوں، خالی امام کا جنتی ہونا بھی کافی نہیں ہے۔ بعد میں کوئی مجھ سے کہہ سکتا ہے کہ بھائی ان کے تو اتنے اعمال تھے، ان کو تو اتنے اچھے تھے، اور وہ فلاں اتنے اچھے تھے، وہ اہل بیت کو مانتے تھے، وہ جنتی تھے، چلو میں مان لیتا ہوں۔ تم جس کو کہو گے میں جنتی مان لوں گا، مگر فقط امام کا خود جنتی ہونا کافی نہیں ہے، امام کے اندر اتنی قدرت بھی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی جماعت کو بھی جنت لے جائے۔ پوری توجہ، ارے یہی وجہ ہے کہ ہم نے کسی جنتی کو امام نہیں مانا، ہم نے جنت کے سرداروں کو۔ میں مان رہا ہوں ہو سکتا آپ کے امام جنتی ہیں، مگر امام کا اکیلے جنتی ہونا کافی نہیں ہے، اس کے اندر اتنی قدرت ہونی چاہیے کہ وہ ساری جماعت کو جنت لے جائے۔ تو جماعت کو جنت وہی لے جا سکتا ہے جو جنت کا سردار ہو۔ کسی مسلک کا شخص نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے امام جنت کے سردار ہیں۔ یہ شرف صرف ہم حسینیوں کا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، میرے دونوں نواسے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو جنت وہی لے جا سکتا ہے جماعت کو جو جنت کا سردار ہو۔ اگر دامن وقت میں زیادہ گنجائش ہوتی تو میں آپ لوگوں کے سامنے اور معلومات پیش کرتا ہوں، نہ میرے جسم میں اتنی طاقت ہے اس وقت، اور نہ دامن وقت میں اتنی صلاحیت ہے کہ میں مزید باتوں کو رکھ سکوں۔ بہرحال مسلمانوں، یہ سوچنا ضروری کہ اللہ نے تمہیں بے مطلب نہیں پیدا کیا۔ وما خلق السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اللہ کہہ رہا ہم نے زمین و آسمان کو کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا۔ تحقیق کرو، یہ مشرکانہ سوچ ہے کہ ہم یہ سوچ کر بیٹھ جائیں کہ ہمارے باپ دادا جس طریقے پر تھے بس وہی صحیح تھا۔ نہیں، تحقیق کرو کہ آیا ہم جس راستے پر ہیں وہ رستہ قرآنی ہے کہ نہیں ہے، وہ ایمانی ہے کہ نہیں ہے۔ ہم جس امام کے پیچھے چل رہے ہیں اس کو امام کس نے بنایا؟
اگر 2 منٹ 2 دقیقے اگر مجھے مل جائے تو میں ایک بات چھوٹی سی واضح کروں. سوال اب یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ امام بنانے والا تو اللہ ہے، مگر امام ہوگا کس قوم سے، کس نسل سے، کس شجرے سے؟ ایک چھوٹی سی حدیث صحیح مسلم شریف اور صحیح ترمذی شریف کی حدیث، اور صحاح ستہ سے لے کر میرے پاس تو ایک تعداد ہے، لمبی تعداد کہ اہل سنت و جماعت کے معتبرترین علماء نے اس حدیث کو لکھا، حدیث ثقلین، کہ میرے نبی نے کہا انی تارک فیکم الثقلین. کتاب اللہ ہی روایت کرتی ہوئی تھی ابھی 18 ذی کی تاریخ میں جب سنہ صدری میں میرے نبی نے آخری حج کیا، حجۃ الوداع، جب لوٹ کر آنے لگے تو بدر کے میدان میں اپنے اصحاب سے 1,36,000 1,26,000 companions of Prophet Muhammad declared for upon him and his family and his destiny. 1,36,000 صحابہ کی موجودگی میں میرے نبی نے کہا کہ وہ وقت قریب ہے کہ میں اپنے رب سے جا کر مل جاؤں. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، تو قیامت تک حکومت کو کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ ہم مسلمان قیامت تک کس کا دامن تھامیں گے؟ میرے نبی نے صحیح وہ مسلم صحیح ترمذی شریف کی حدیث، میرے نبی نے کہا انی، میں دیکھیں میں ترجمہ توڑ کر رہا ہوں، انی، میں تارکن، چھوڑے جا رہا ہوں ثقلین. صقل کہتے ہیں وزن کو، ثقلین یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، جہاں یا اور نون کا اضافہ ہو جاتا ہے وہاں وزن برابر ہو جاتا ہے. نبی کہہ رہے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین، میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان. کیا ہے؟ کتاب اللہ ہی، ایک اللہ کی کتاب ہے، وعترتی واہل بیتی، اور اپنے خونی رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو چھوڑے جا رہا ہے. عطرت کا اصل جو ترجمہ ہے وہ ہے خونی رشتہ دار، بلڈ ریلیشن شپ. یہ کہنے کی نبی کو ضرورت کیا تھی؟ عطرت. خالی اہل بیتی کا کتاب کے لیے ایک ٹکڑا کتاب اللہ، مگر اہل بیت کے لیے پہلے کا عطرت، اس لیے کہ نبی کو بھی پتا تھا کہ بعد میں کچھ متشدد ذہنیت کے مولوی ایسے ہوں گے جو اہل بیت کا دائرہ وسیع کر دیں گے. ان کو بھی سمجھانا ہے کہ اہل بیت کون ہے. نبی نے حجت تمام کر دی، کہا عطرتی، میرے خونی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار. اچھا کیا ضرورت تھی کہنے کی؟ اس لیے جناب کہ رشتہ داری ہوتی ہے 2 طرح کی، ایک عام رشتہ داری ہوتی ہے، ایک خاص رشتہ داری ہوتی ہے. عام رشتہ داری کیا ہے؟ جو ہم بناتے ہیں. خاص رشتہ داری کیا ہے؟ جو اللہ بناتا ہے. کیسے؟ دوستی کا رشتہ، یہ ہمیں اختیار ہے، ہم جس سے دوستی کر لیں، کالے سے کریں، گورے سے کریں، سید سے کریں، پٹھان سے کریں، ہماری مرضی، امیر سے کریں، غریب سے کریں، جس سے ہماری مرضی ہم دوستی کر لیں، یہ رشتہ ہم بناتے ہیں. دوسرا رشتہ بیوی کا رشتہ. میری بہنوں ناراض نہ ہونا، میں سچ بیان کر رہا ہوں. یہ بھی ہم طے کرتے ہیں ہماری بیوی کون ہوگی، گوری ہوگی، کالی ہوگی، چھوٹی سے شادی کریں، موٹی سے شادی، ہماری مرضی. تیسرا رشتہ سسور کا رشتہ ہم طے کرتے ہیں. ہمارا سسور کون ہوگا، امیر ہو، غریب ہو، سبزی فروش ہو، بنیا ہو، ہماری مرضی. ساس کا رشتہ ہم طے کرتے ہیں، ہماری ساس کیسی ہوگی، لمبی ہوگی، ناٹی ہوگی، ہماری مرضی. یہ ہے عام رشتہ داری. خاص رشتے کون ہیں؟ وہ اللہ طے کرتا ہے. اولاد کا رشتہ، کسی بھی مولوی کی بیوی پریگننٹ ہو، وہ مولوی نہیں بتا سکتا کہ ہونے والا بچہ ہوگا یا بچی ہوگی، بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی. جو اللہ نے قبول کرنا ہوگا، بیٹا دے تو قبول، بیٹی دے تو قبول. بھائی کا رشتہ ہم نہیں طے کرتے، اللہ طے کرتا ہے ہمارا بھائی کون ہوگا. کالا دے، گورا دے، جو دے قبول کرنا ہوگا. نوازوں کا رشتہ ہم نہیں طے کرتے، پوتوں کا رشتہ ہم نہیں طے کرتے. جسے اللہ بنا کر بھیج دے قبول کرنا پڑے گا. تو نبی نے بتا دیا عام رشتہ داروں کو، یعنی سسرالی رشتہ داروں کو نہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، خونی رشتہ داروں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس ہدایت کی خاطر قیامت تک میرے نبی نے 2 ہی چیزوں کو چھوڑا ہے، قرآن اور اہل بیت.
تو ایک اور کلیہ دے رہا ہوں مسلمانوں، امام تمہاری مرضی جسے بھی ماننا، مگر یہ دیکھ لینا کہ وہ امام اہل بیت میں سے ہے کہ نہیں۔ اس لیے کہ حدیث رسول کے مطابق کوئی غیر سید امام نہیں ہو سکتا۔ ایک سوال پڑھے محمد یہ مسئلہ حل کر دیا میں نے۔ حدیث رسول according to the Prophet Muhammad will be upon him and his family and his companions۔ میرے نبی کے مطابق، رسول اللہ کے مطابق کوئی غیر سید، غیر اہل بیت امام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اہل بیت کو چھوڑ کر گئے ہیں، یعنی کہ اب امت کا امام جو بھی ہوگا وہ اہل بیت میں سے ہوگا۔ اور آج بھی مولوی چیخ چیخ کر پڑھتا ہے یہ حدیث کہ میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت کو چاہے ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ میرے اہل بیت میں سے ایک امام کو بھیجے گا، مہدی کو، جو دنیا کو ویسے ہی عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ میں نے کہا مولوی آپ تو مان لے کہ جب بارگاہ اہل بیت میں سے ہوگا تو پہلا بھی اہل بیت میں سے ہوگا۔ جب آخری اہل بیت میں سے ہوگا تو پہلا امام بھی اہل بیت میں سے ہوگا۔ جب آخری کعبے سے آئے گا تو پہلا بھی کعبے سے آئے گا۔ ایک سوال پڑھے ختم کر دی میں نے گفتگو۔ لہذا آج سے یہ طے کر لو کہ کس امام کے ساتھ اٹھنا ہے اور کس کے پیچھے محشر میں جانا ہے۔ قسم خدا کی اس امام کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج مسلمان اپنے راہ سے بھٹک گئے، جبکہ یہ کنز الامات کی اہل سنت و جماعت کی معتبر ترین کتاب ہے، جس میں اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ اگر کوئی ایسا زمانہ آ جائے اے مسلمانوں تمہارے اوپر کہ تم یہ دیکھو کہ آدم کی تمام اولادیں ایک طرف چل رہی ہیں اور علی دوسری طرف چل رہے ہیں، تو یہ میرا حکم ہے تمہارے لیے، تم آدم کے اولادوں کے پیچھے مت چلنا، علی کے پیچھے چلنا، اس لیے کہ علی تمہیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دیں گے۔ العلی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اے اللہ حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی موڑے۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ علی کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر حق موڑے، نہیں، حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی موڑے، حق علی کے ساتھ ہے۔ تو آج ہم سے مت پوچھو کہ کون حق کے ساتھ ہے، بھیا جو علی کے ساتھ ہے وہی حق کے ساتھ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر میری پوری امت علی کی محبت میں ایک مقام پر جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو پیدا نہیں کرتا، یعنی جہنم بے نمازی کے لیے نہیں، دشمن علی کے لیے بنی ہے۔ علی سے پھر جانے کا نتیجہ کیا ہوا؟ در در بھٹکے۔ تم نے جس علی کی ولایت کو دبانے کی کوشش کی، آج وہ گھر گھر تک پہنچ رہا ہے۔ یقین مانیے 6 سال 7 سال پہلے میں نے امت مسلمہ میں عالمی سطح پر اتنی بیداری نہیں دیکھی تھی اہل بیت کے سلسلے میں جو اب دیکھ رہا ہوں۔ اب مسلمانوں کے نوجوان صرف ملاؤں کی تقریر سن کر اکتفا نہیں کرتے، اب وہ انٹرنیٹ میں جا کر ریسرچ کر رہے ہیں، وہ تحقیق کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں فلاں وہ بول رہا ہے تو شبیر ورسی کیا بول رہا ہے، شبیر ورسی یہ بول رہا ہے تو وہ کیا بول رہا ہے، وہ تحقیق کر رہے ہیں، ریسرچ ہو رہا ہے، کمپیریٹیو اسٹڈیز ہو رہی ہے اس پر، اور بڑی تیزی سے نوجوان اہل بیت کے راستے پہ اس وقت آ رہا ہے۔ آج جشن غدیر پوری دنیا میں، الحمدللہ پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، خانقاہوں میں، درگاہوں میں، اجمیر سے لے کر دیگر خانقاہوں تک ہر جگہ جشن غدیر منایا جا رہا ہے۔ یہ غدیر چھپانے کا نتیجہ تھا جو کربلا کا واقعہ ہوا، مگر حق حق ہوتا ہے،
اسے چھپایا نہیں جا سکتا۔ یزید نے یہی سوچا تھا کہ ایک جنگل بیابان میں 72 لوگوں کو مار دیں گے، بات وہی ختم ہو جائے گی۔ یزید ہار گیا، اس کے لاکھوں کا لشکر ہار گیا، 72 جیت گئے۔ آج گھر گھر 72 ہے۔ عجیب انقلاب برپا کر دیا امام حسین نے، ہسٹری کے معیار کو چینج کر دیا۔ سر کاٹنے والے ہار گئے، سر کٹانے والے جیت گئے۔ تلواریں ہار گئیں، سر جیت گئے۔ نیزے ہار گئے، سینہ جیت گیا۔ تیر ہار گیا، گلا جیت گیا۔ گھوڑے ہار گئے، لاشیں جیت گئے۔ کچھ روز رہ گیا ہے محرم، سال بھر آپ انتظار کر رہے تھے نا، مولا کب محرم آئے گا؟ مولا ہم کب آپ کا غم منائیں گے؟ کب آپ پر گریہ کریں گے؟ اس لیے مولا کہ ہمارے اعمال میں نجات کے لیے معصوموں کے علاوہ کچھ ہے بھی تو نہیں مولا۔ تم کہتے ہو ہم غم نہ منائیں، ہم کیسے غم نہ منائیں؟ ہم کیسے زہرا کے بچوں پر آنسو نہ بہائیں؟ یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ ابھی کچھ دن میں محرم آئے گا، ایک میسج آپ کیا جائے گا، ہیپی نیو ایئر، نئے سال کی مبارکبادی۔ ان سے پوچھنا جو مبارکبادی دے، ان سے پوچھنا کس بات کی مبارکبادی؟ کیا زہرا کے گلے، بچے کے گلے میں چوڑی لگا دی گئی اس کی مبارکبادی؟ کیا ننیشور خان کے گلے پہ تیر لگا اس کی مبارکبادی؟ کیا قاسم تقسیم ہو گیا اس کی مبارکبادی؟ کیا سیدہ کی بیٹیوں کا بازار اس کی بنایا گیا اس کی مبارکبادی؟ تمہارے بچوں کو تھوڑی سی چوٹ لگ جائے تو تم روتے ہو۔ تم نے سوچا کہ میرا باپ نے وہ منظر کیسے دیکھا ہوگا؟ حسین نے اپنی بچی کو تماشا لگتے کیسے دیکھا ہوگا؟ میں کیا بیان کروں؟ یہاں آپ کی بھی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوں گی نا، ابھی زیادہ نہیں، آپ لوگ اپنے گھر سے آئے ہیں نا مجلس میں، آپ کی بیٹیوں نے آپ کا دامن پکڑ کر کہا ہوگا بابا مجلس میں جا رہے ہو، بابا واپس کب آؤ گے؟ آپ نے کہا ہوگا نا اپنی بچیوں سے بیٹا میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ پتا ہے جب 4 سال کی بچی نے کربلا میں اپنے بابا سے یہی سوال پوچھا تھا۔ حسین جب خیمے سے نکلے نا، ایک مرتبہ گھوڑے کے پشت پر حسین بیٹھے، کہا نانا کہ گھوڑے مجھے مختر ملے چاہے۔ گھوڑا آگے نہیں بڑھا، حسین نے دوسری مرتبہ کہا نانا کہ سلطنہ مجھے میدان ملے چاہے۔ سلطنہ جب آگے نہیں بڑھا، ایک مرتبہ گھوڑے کے باہوں میں باہیں ڈالی، ڈال کر میرے مظلوم امام نے کہا آج جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تم بھی میرا ساتھ چھوڑے گا؟ ہاتھ آگاؤ وفادار فرستانہ، ایک مرتبہ سر ہلایا، پیر کی طرف دکھایا، ہاتھ آگاؤ شمسکوں نے، اپنے حسین نے چھو کر دیکھا، کیا دیکھا؟ اے ننی سکینہ گھوڑے کے سنگا سے نکل کر، اے نانا کے گھوڑے میرے بابا کو مستر نہ لے جا۔ میرا بابا 3 دن کا پیاسا ہے، میرا بابا 3 دن کا بھوکا ہے، اے
میرے نانا کے گھوڑے میرے پاپا نے صبح سے 71 لاٹھی اٹھائی ہے۔ حضرت حسین ایک مرتبہ گھوڑے سے اٹھے، سکینہ کے چہرے کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا بیٹی مجھے مختر جانے کیوں نہیں دیتی؟ بیٹی نے ایک مرتبہ باپ کا چہرہ دیکھا، دیکھ کر کہا بابا چچا کو جانے دیا تھا، چچا واپس نہیں آئے، بھیا کو جانے دیا تھا اکبر واپس نہیں آئے۔ بابا نیند آئے گی جب آپ کی دودھ آؤں گی، بابا میں رات کو لندن میں چلی آؤں گی۔ حسین نے کہا سکینہ نانا سے کیا ہوا وعدہ نبھانا ہے بیٹی، مجھے جانے دو۔ سکینہ نے باپ کا اصرار دیکھا نا، ایک مرتبہ کہا ٹھیک ہے بابا میں آپ کو روکوں گی نہیں بابا، بس جاتے جاتے اپنی بیٹی کی ایک خواہش پوری کر دو بابا۔ اس فطری بات کو ضرور سمجھنا، تم باپ ہو نا، تمہیں پتا ہوگا باپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اگر باپ اگر کوئی بچے اپنے باپ سے کچھ مانگ لینا تو باپ کا جی جاتا ہے ساری کائنات اس کے قدموں میں رکھ دے۔ ہائے کربلا کا یہ مظلوم ماں، ایک مرتبہ بیٹی کا چہرہ دیکھا، دیکھ کر کہا سکینہ ایسے ملک میں حسین تیری کیا خواہش پوری کرے گا؟ نبی کی نوازی تھی نا، نبی کی نوازی تھی، زہرا کی بچی تھی۔ ایک مرتبہ بابا کا چہرہ دیکھا، دیکھ کر کہا بابا پریشان کیوں ہوتے ہو بابا؟ بابا سکینہ پانی نہیں مانگے بابا، سکینہ پانی نہیں مانگے گی بابا۔ کب سکینہ پھر تیری خواہش کیا ہے سکینہ؟ کہا بابا مجھے آپ کے سینے پر سونے کی عادت ہے بابا، بابا ایک آخری بار اپنے سینے پر سونا ہے بابا۔ حسین کربلا کی زمین پر لے جائے، آجا میری سکینہ، میرے باپ بیٹی کو لے جا۔ الحمد للہ ایک مرتبہ